نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم یہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو اور آنے والی عالم آخرت کی زندگی جو ہے، عقبا کی زندگی ہے، وہ بھی کامیابی سے ہمکنار بن جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں اور آپ کے بتلائے ہوئے باتوں کے اوپر عمل کریں۔ آپ کی شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے، ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو دیکھ کر یہ دنیا کی زندگی اور عالم آخرت کی زندگی دونوں سنوار سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا کلام ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو دوستو، کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے اندر ہے۔ کلام پاک کے اندر جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، احادیث نبوی کے ذریعے سے ہمیں جو طریقہ طور و طریقہ بتایا گیا ہے، اسلام کی جو باتیں بتائی گئی ہے، شریعت کے جو پروٹوکول بتائے گئے ہیں، اسلام کے جو دستور اور آئین بتائے گئے ہیں، شریعت مقدسہ کے اصول اور جو مبادی بتائے گئے ہیں، ان کو اگر ہم فالو کریں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر ہم من مانی زندگی گزاریں گے تو اس کے اندر ہماری ناکامی ہے۔ انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اور وہ مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا آبجیکٹیو، اس کا مقصد بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے سامنے سلنڈر بننا، اللہ کے حضور اپنے تمام حاجتوں کو پیش کرنا، سارے مسائل کو خدا کے یہاں پیش کرنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو دوستو، جو بھی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے، کسی بھی سطح کے اوپر، کسی بھی بیسس، کسی بھی سطح، کسی بھی استر کے اوپر اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی خانقاہوں سے جڑا ہوا ہے، کوئی مدرسے کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، کوئی تعلیم اور تعلم کے ذریعے سے، درس اور تدریس کے ذریعے سے اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، دین کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، دین کی باتیں اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہا ہے اور بچوں کو تیار کر رہا ہے، تو وہ بھی سمجھو دین کی بہت بڑی خدمت کر رہا ہے۔ ایک مبلغ ہے جو اپنے اخلاص کے ساتھ للہیت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اگر وہ بیانات کر رہا ہے، پبلک کو سمجھا رہا ہے، دین سے روشناس کرا رہا ہے، دین سے اس کو متعارف کرا رہا ہے، دینی باتیں اس کو بتا رہا ہے، تو دوستو وہ بھی ایک دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے، نشر و اشاعت کے ذریعے سے، کتابیں جو چھپ رہے ہیں، دین کی باتیں جو بتا رہے ہیں، شریعت مقدسہ کے جو پرچار اور پرسار کر رہے ہیں، جو ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی استر کے اوپر، تو وہ سمجھو اگر اس کے دل کے اندر اخلاص ہے کہ میں رضائے الہی کی خاطر یہ کر رہا ہوں، کیونکہ دین کی سربلندی کے لیے، اس کے پرچار اور پرسار کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، شریعت محمدی گھر گھر تک پہنچ جائے، بند کمروں تک پہنچ جائے، اپنے اس نیٹ کے ذریعے سے، اس آج کا جو یگ ہے، آج کا جو ماڈرنائزیشن زمانہ ہے، اس کے اندر دین کی تبلیغ کا یہی طریقہ ہے کہ میں یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے دین کی باتیں بتاؤں، تاکہ ہمارے وہ بندے، وہ ہمارے بھائی، وہ اللہ کے بندے جو ہمارے بھائی ہیں اور دین سے روشناس نہیں ہیں، دینی باتیں اس کو معلوم نہیں ہے، شریعت مقدسہ کے اصول اور مبادی سے وہ بے خبر ہیں، دین کے حالات سے وہ بے خبر ہیں، دینی تعلیمات سے وہ منحرف ہو چکے ہیں،
تو یہ دین کی باتیں ان تک پہنچ سکے، اس کے لیے وہ کوئی خدمت کر رہا ہے، کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی جد و جہد کر رہا ہے اسلام کی خاطر مخلص ہو کر، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور دین محمدی گھر گھر تک پہنچ جائے۔ تو جو بھی جس اس طرح پہ بھی کوشش کر رہا ہے، جس فرقہ جس جماعت کا بھی آدمی کوشش کر رہا ہے، دوستو ہمیشہ یہ مت سوچو کہ میرا کمپیٹیٹر مجھ سے بڑھ جائے گا علمی اعتبار سے یا شہرت کے حساب سے یا تعلیم اور تکلم کے حساب سے یا خطابت کے ذریعے سے، وہ مجھے زیر و زبر کر دے گا یا میری حیثیت اس کے مقابل اس طریقے سے پاسبلٹی نہیں بنے گی۔ اس حسد کو لے کر، اس جلن کو لے کر آپ کسی کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالتے ہیں کہ یہ ترقی نہ کرے، خطابت کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے دین کی مبلغ بن کر یہ خدمت نہ کرے، کیونکہ میرا کمپیٹیٹر ہے، میرا مد مقابل ہے، اگر یہ آگے بڑھ گیا تو میری شان کم ہو جائے گی یا میرے فرقے کی شان کم ہو جائے گی یا میری جماعت کی شان کم ہو جائے گی یا میرے مسلک کے اندر کیا کہ کوئی زوال آ جائے گا۔ اگر یہ تم سوچتے ہو تو یوں سمجھو تم اپنی جھونپڑی اور اپنا امپائرلزم بچانے کی فکر میں ہو، تمہارے دل کے اندر مذہب اسلام کی، دین محمدی کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے۔ تم نفس نفیس اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی مسلک کے امپائرلزم کو بچانے کے لیے، وہ مسلک کا جو آپ نے پورا انفراسٹرکچر کھڑا کر رکھا ہے اس کے دفاع کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو، آپ دین محمدی کی خاطر کوئی کوشش نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، اخلاص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ اگر دین کا کام کر رہا ہے کسی بھی سطح کے اوپر، کسی بھی اعتبار سے دین کی بات پہنچا رہا ہے، کلمے کی تبلیغ کر رہا ہے، نماز کی تبلیغ کر رہا ہے، اخلاقیات بتا رہا ہے، عادات بتا رہا ہے، شریعت کے نیم، اس کے قول، اس کے پروٹوکول اور اصول اور مبادی کسی کو سکھا رہا ہے، اور قرآن کی جو تعلیمات ہے، احادیث نبوی کی جو تعلیمات ہے، وہ بندہ کسی کو سکھا رہا ہے اپنے حساب سے، اور تو اگر وہ کوئی دین کی بات سیکھے گا تو ہی تو دین سے روشناس ہوگا، اس کو معلوم ہوگا کہ شریعت مقدسہ کیا چاہتی ہے، مذہب اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کے اندر کیا بتایا گیا ہے، قرآن کے اندر کیا بتایا گیا ہے، احادیث نبوی میں کیا بتایا گیا ہے، دین کس چڑیا کا نام ہے، اور تو انسان جب اس سے واقف ہوگا تو ہی تو عمل کرے گا نا۔ ہاں، تو یہ حسد، یہ جلن، یہ تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مد مقابل مجھ سے آگے نکل جائے گا، اب میرا جو کمپیٹیٹر ہے، جو اس کی جو پاسبلٹی بن جائے گی، وہ اپنی عزت کو اویل کر لے گا، اس طریقے سے اپنی کوئی پرتشٹھا بنا دے گا، اپنا کوئی امت کے اندر، عوام کے اندر کوئی اس کا کوئی مقام بن جائے گا، کوئی شان بن جائے گی، لوگ مجھے بھول جائیں گے۔ اگر یہ آپ کی نیتی ہے تو آپ اپنی ذات کو بچانے کی خاطر کر رہے ہو، آپ دین کو بچانے کی خاطر کچھ کوشش نہیں کر رہے ہو۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تو دوستو اللہ سے ڈرو۔ ہاں، کوئی بھی اپنا بھائی بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کر رہا ہے، تعلیم کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، خطابت کے ذریعے سے، نشر و اشاعت کے ذریعے سے اپنے دین کی اگر خدمت کر رہا ہے، کسی بھی سطح کے اوپر اپنے بھائی کو دین کی باتیں بتا رہا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے، مسرت ہونی چاہیے کہ میرا ہی مشن وہ آگے چلا رہا ہے، میرے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ حامی ہے، شریعت محمدی کا پرچار کر رہا ہے، دین محمدی کا پرچار کر رہا ہے، وہ دین جو ہمیں اللہ نے سکھایا، وہ دین جو ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب لولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین بتایا، آج اس کا وہ حامی بن رہا ہے، اس کا مددگار بن رہا ہے، اس دین کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں کو صحیح طریقے پہ لا رہا ہے، اس کے عقائد کی اصلاح کر رہا ہے، اس کے مسلک کی ریمینڈی کر رہا ہے اور توحید کی تعلیم دے رہا ہے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اس کے اوپر ابھار رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر خوشی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کو کسی کے اوپر حسد ہونا چاہیے کہ یہ جو واعظین حضرات جو ہیں، یہ جو خطیبین ہیں، یہ جب اس طریقے کی اپنی شہرت حاصل کر لیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ دین کا کیا ہوگا،
ٹھیک ہے نا. ہاں تو آپ کے اندر ایک وسیع ظرف ہونا چاہیے، آپ کے دماغ کی وسعت ہونی چاہیے، علم کی وسعت ہونی چاہیے، آپ کا قلب جو ہے اس کے اندر اس طریقے کی باتوں کو ادراک کرنے کی، اس طریقے کی باتوں کو ہضم کرنے کی، جذب کرنے کی آپ کے اندر ایک کمپٹیشن ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، ایبیبلٹی ہونی چاہیے، کشادہ دل ہونا چاہیے، وسیع نظر ہونی چاہیے، عقابی نگاہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے، دماغ کی وسعت اور قلب کی وسعت کو لے کر آپ چلیں، اور انما الاعمال بالنیات کے آپ مستاق بن جائیں. تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، میں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کا دین گھر گھر تک پہنچ جائے، ایک ایک بندے تک پہنچ جائے، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے کے اندر دین کی نشر و اشاعت ہو، دین کی سربلندی ہو، اور لوگ دین سے، اسلامک ریلیجن سے انٹروڈکشن حاصل کریں. اسلام کی تعلیمات جو لوگوں کے دماغوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، مس کانسپریشن ہو چکا ہے، غلط فہمیاں آ چکی ہے دین کی بابت، تو اس دین کو میں پورا ایکسپلینیشن کر کے، اس کی پوری وضاحت کر کے، اس کی پورا انٹرپریٹیشن، اس کی پوری تشریحات، اس کی پوری توضیحات، اس کو پورا منقع کر کے میں لوگوں کو بتاؤں کہ دین کا مقصد یہ ہے، مذہب اسلام کا ادیشیہ یہ ہے، مذہب اسلام کا آبجیکٹو یہ ہے، خدا کا دین برحق ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو مذہب اسلام ہی دین ہے. تو یہ دین کا پرسار کرنا، اس کا پرچار کرنا، اس کی پبلسٹی کرنا، لوگوں کو دین سے جوڑنا، لوگوں کی زندگی، ان کی لائف کا میکنزم ریلیجن آف اسلام سے جوڑنا اور اسلام کی باتوں سے اسے متعارف کرانا، یہ ہر بندے، ہر مومن کا یہ فرض ہے، ہر مومن کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی جواب دہی ہے. جو بندہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، جو بندہ امت محمد کے اندر جنہوں نے جنم لیا ہے اور انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اس کی فرض، اس کی رسپانسبلٹی، اس کا اتردائیتو یہ بنتا ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کرے اور اپنے بھائی کو دین کی باتوں سے جوڑے جو آپ کو آ رہا ہے. بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میری طرف سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آیت ہو، ایک ہی بات ہو. تو یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند تمہیں اللہ کے نبی نے دے رکھا ہے. آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ کوئی اسکالرس ہو، آپ کوئی رائٹر ہو، آپ کوئی پروفیسر ہو، آپ کوئی ٹیچر ہو، آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، اگر آپ کو دین کی بات معلوم ہے تو اپنے بھائی تک دین کی بات پہنچائیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.